السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع غفلت، خطرات، اسباب اور تدابیر۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 3 ربیع الاول 1438، 2 دسمبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے نام مقدس اور صفات جلیل القدر ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔ اسی نے قرآن، نصیحت، حکمت اور عمل صالح کے ذریعے دلوں کو زندگی بخشی۔ حق سے روگرداں شخص کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ خسارے، غفلت اور دھوکے میں ڈوب گیا۔ میں اپنے رب کی تمام نعمتوں پر تعریف کرتا ہوں اور بے پناہ پر شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سمیع ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بشیر و نذیر اور سراج منیر ہیں۔ یا اللہ اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور تمام عملی نمونہ بننے والے صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی کے لیے رضا الہی کا موجب بننے والے اعمال کرو اور ایسے تمام اعمال سے بچو جن سے اللہ نے روکا ہے اور جو اللہ کے غضب کا موجب بنتے ہیں، کیونکہ تقوی دنیا میں سعادت اور آخرت میں حصول جنت کا باعث ہے۔ تقوی اپنانے والا مبارکبادی اور اس سے روگردانی کرنے والا تباہی کا حقدار ہے۔ اللہ کے بندو، دلوں کے لیے بہتری کا باعث بننے والی چیزوں میں سے دلوں کی اصلاح کرو اور دلوں کو گدلا کرنے والی چیزوں سے اسے بچاؤ، کیونکہ دل دیگر تمام اعضاء کا سلطان ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو مکمل جسم صحیح ہے، اور جب وہی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ لوتھڑا دل ہے۔ بخاری مسلم نے اسے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کو دلوں کی سب سے بڑی بیماری کا علم ہے؟ یہ بیماری جسے لگ جائے تو وہ خیر کے تمام مواقع سے محروم ہو جاتا ہے یا بہت سے خیر کے مواقع سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دلوں کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے۔ دلوں پر اچھی طرح چھائی ہوئی غفلت وہ ہے جن کی وجہ سے کفار اور منافقین بدبختی میں مبتلا ہیں۔ یہی غفلت ان کے لیے جہنم میں دائمی جلنے سڑنے کا باعث بنے گی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو شخص ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے ماں سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ سورہ نحل آیت 102، آیت 106 تا 108۔ غفلت مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے کہ خیر کے کچھ کاموں سے غافل ہو جائے یا اپنے فائدے کے اسباب نہ اپنائے اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کرے، تو ایسا کرنے پر غفلت کے برابر وہ ثواب سے محروم رہتا ہے اور اتنی ہی مقدار میں اسے تنگیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، اور وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ احقاف آیت 19۔ اور اسی طرح فرمایا، اور انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش عنقریب ملاحظہ کر لی جائے گی، پھر اسے مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نجم آیت 39 تا 41۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کیا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے اعمال کے مطابق اسے تقسیم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک قوم ہر کام میں تاخیر کا شکار ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں مؤخر فرما دے گا، چاہے وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب نجات اپنانے میں غفلت کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی 2 گنا پہنچا چکے، تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 165۔ اسی طرح فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت 30۔ اس آیت میں مذکور معافی مسلمانوں کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں،
کیونکہ کافر کے گناہ توبہ یعنی اسلام لائے بغیر معاف نہیں ہو سکتے۔ غفلت اسے کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا جائے اور نہ ہی اچھے کاموں سے لگاؤ ہو، مزید برآں دل میں علم نافع اور عمل صالح بھی نہ ہو۔ یہ انتہا درجے کی غفلت ہے جو کہ تباہی کا سبب ہے۔ ایسی غفلت کفار و منافقین میں پائی جاتی ہے، جس سے بچاؤ اور خلاصی صرف توبہ کی صورت میں ہے۔ جب انسان پر ایسی غفلت غالب آ جائے تو وہ صرف گمان اور حفظ کے پیچھے ہی چلتا ہے۔ شیطان ان چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور منمانیاں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کفار کو دنیا اور آخرت میں سزا دی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 179۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے ہیں جسے وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے ہیں، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 135 تا 136۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے یقیناً غافل ہوتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 92۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ تو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حسرت کے دن سے ڈرائیں اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیں جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہاں غفلت میں ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور آواز لگانے والا کہے گا، اہل جنت، تو جنتی گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے جانتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے، ہاں یہ موت ہے، اور سب جنتی اسے دیکھ لیں گے۔ پھر وہ صدا لگائے گا، اہل جہنم، تو جہنمی گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے جانتے ہو؟ تو جہنمی کہیں گے، ہاں یہ موت ہے، اور سب جہنمی اسے دیکھ لیں گے۔ پھر اسے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اہل جنت تمہارے لیے دائمی زندگی ہے، اس میں موت نہیں، اور اہل جہنم تمہارے لیے بھی دائمی زندگی ہے، اس میں موت نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، بخاری و مسلم۔ جبکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے دائمی زندگی نہ لکھی ہوتی تو وہ یہ سن کر خوشی سے مر جائیں، اور اگر اہل جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی نہ لکھی ہوتی تو وہ یہ سن کر غم اور حسرت کی بنا پر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یعنی وہ دنیا کے اندر غفلت میں ڈوبے رہے، کیونکہ آخرت میں تو غفلت کا تصور ہی نہیں ہے۔ کفار اور منافقین کی غفلت مکمل طور پر انسان کو اپنے قابو میں کرنے والی غفلت ہے، جس کی وجہ سے انسان دائمی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور یہ وہ ہے کہ اچھا کام کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا جائے اور نہ ہی اچھے کاموں سے دل میں محبت ہو، مزید بنا دل میں خواہش پرستی کے ساتھ علم نافع اور عمل صالح بھی نہ ہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل میں ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ حفظ پرستی میں مبتلا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ مفسرین اس آیت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کے پیچھے مت لگیں جس کے دل کو ہم نے قرآن اور اسلام سے غافل کر دیا، اور اس کا معاملہ اب تباہی اور بربادی ہے۔ جبکہ مسلمان کی غفلت یہ ہوتی ہے کہ وہ چند ایسے نیک کاموں سے غافل ہو جاتا ہے جن کا ترک کرنا اسلام کے منافی نہیں ہوتا، یا ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جو کفریہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح مسلمان گناہوں کی سزاؤں سے غافل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے غافل ہونے کا نقصان اور خمیازہ بہت سنگین ہوتا ہے، اس کے خطرناک نتائج تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے مسلمان کے لیے نیکی کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ غفلت کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا اپنا من ہی بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 19۔ اسی طرح فرمایا، اور اللہ کو وہ بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین فاسق ہیں۔ سورۃ توبہ آیت 67۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور اپنے پروردگار کو صبح شام دل ہی دل میں عاجزی، خوف کے ساتھ اور دھیمی آواز سے یاد کیا کیجیے،
اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 205۔ کامل عقیدہ توحید کی معرفت سے غافل انسان کامل عقیدے سے محروم رہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 106۔ نماز کے ارکان اور واجبات کے سیکھنے میں غفلت برتنے سے انسان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جلد بازی میں نماز پڑھ کر جاتے ہوئے دیکھا تو واپسی پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ معاملہ 3 بار ہوا تو پھر آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کے ارکان میں اطمینان سکھایا۔ بخاری مسلم۔ جب انسان نماز با جماعت کے ثواب سے غافل ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافقین کے لیے سب سے گراں نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں ان نمازوں کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ انہیں با جماعت ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں، چاہے انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ بخاری مسلم نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اوجل ہو اور غفلت کی وجہ سے زکوٰۃ روکنے والے کی سزا ذہن میں نہ رہے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بھی اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ خزانہ اس کے لیے گنجے اژدہے کی شکل اختیار کر جائے گا، پھر وہ اس کے جبڑوں کو کاٹ کر کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا اژدہا بن کر اس کی بانچوں کو پکڑے گا اور اس میں اپنا زہر چھوڑ دے گا۔ والدین کی نافرمانی کی سزا سے غافل اولاد والدین کی نافرمان بن جاتی ہے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہو جاتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: والدین کا نافرمان، دیوس اور مردوں کی مشابہت کرنے والی اور خواتین۔ اسے نسائی اور حاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کو زنا سے نہ روکے۔ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں۔ قطع رحمی کی سزا سے غفلت پر قطع رحمی کرنے والے کے لیے وعید ہے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ بخاری۔ ظالم کو ملنے والی سزاؤں سے غفلت کی وجہ سے روئے زمین پر ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، ناحق قتل ہوتے ہیں، دوسروں کی دولت لوٹی جاتی ہے اور عزتیں تار ہوتی ہیں، تعمیری سوچ تخریب کاری میں بدل جاتی ہے، زرخیز زمین بنجر ہو جاتی ہے، فصلیں اور نسلیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں، چہار سو ہو کا عالم ہوتا ہے، نیز ظالم پر بھی ظلم کے بدلے میں سزائیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو بالکل موقع نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید، اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت 102۔ بخاری مسلم نے اسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ غفلت حقیقت میں تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ غفلت کی وجہ سے مسلمان بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ مسلمان کے اجر و ثواب میں کمی غفلت کی وجہ سے ہی آتی ہے، لہذا غفلت سے نجات میں سعادت ہے۔ بندگی کے اعلیٰ درجوں تک جانے کے لیے غفلت سے دوری لازمی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بچاؤ کی صورت میں دنیاوی سزاؤں سے تحفظ ملتا ہے اور مرنے کے بعد دائمی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ غفلت سے بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب غفلت کے اسباب سے ہم دور رہیں اور انسان کو دھوکہ میں ڈالنے والی دنیا کی جانب مائل نہ ہوں۔ غفلت سے بچاؤ کے لیے معاون چیز یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام خشوع اور حاضر قلبی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ نماز میں دلوں کی زندگی ہے، اس لیے کہ نماز اپنے اندر عظیم معنی خیزی رکھتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، سورۃ طٰہٰ آیت 14۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی غفلت سے نجات دہندہ ہے، کیونکہ ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے، روح کا تزکیہ کرتا ہے، بدن میں نیکی کرنے کے لیے قوت پیدا کرتا ہے، بلکہ خواب غفلت سے بھی بیدار کر دیتا ہے۔ اسی طرح دائمی طور پر ذکر میں مشغول رہنے سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پروردگار کا ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے۔ بخاری مسلم۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی غفلت سے بچاتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کا معاملہ بہت تعجب خیز ہے۔
تلاوت قرآن میں دلوں کے لیے شفا، تلاوت ہمہ قسم کی نیکی اور بھلائی کرنے پر ابھارتی ہے، ہمہ قسم کے گناہوں سے روکتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 82۔ علماء کرام اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان کو غفلت سے تحفظ ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور شرعی علم سے بہرور کرتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ لہو و لعب، فسق و فجور اور برے دوستوں کی محفل سے دوری بھی غفلت سے بچاؤ کا سبب ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو تاکہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ النساء آیت 140۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ برے دوست کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ فانی دنیا سے آشنائی بھی غفلت سے نجات کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کی رنگ رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور آخرت کو مت بھولیں تو انسان غفلت سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کی محبت بہت سے لوگوں کو آخرت اور راہ ہدایت سے چلنے پر روکتی ہے۔ گناہوں سے دوری بھی غفلت سے بچاؤ کے لیے مفید ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی گناہ کرے تو وہ حقیقت میں غفلت کی بنا پر ہی کرتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف آیت 201 تا 202۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہی رحمان و رحیم ہے۔ میں اپنے رب کی ظاہری و باطنی تمام نعمتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور تمام مثبت صفات کے ذریعے اس کی ثنا خوانی کرتا ہوں، جیسے کہ اس نے خود اپنی صفات حمیدہ بیان کی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سرورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور تابعین نظام اور متقی اور انتہائی بااخلاق صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لو۔ اللہ کے بندو، مسلمان کو غفلت اور غفلت کے مضر اثرات سے محفوظ کرنے کا سب سے عظیم سبب موت اور اس کے بعد آنے والی امور کی یاد دہانی ہے، کیونکہ موت بلیغ ترین نصیحت ہے۔ موت دیکھی سنی چیز ہے، اسے یقینی طور پر چکھنا ہے۔ موت اچانک آتی ہے اور یقینی طور پر آ کر رہتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص موت کو جتنا یاد رکھے گا اس کا دل اتنا ہی بہتر ہوگا، اس کے اعمال پاکیزہ ہوں گے، وہ غفلت سے سلامت رہے گا۔ موت کے وقت مومن کو خوشی ہوتی ہے، جبکہ فاجر آدمی ندامت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ واپس جانے کی تمنا کرتا ہے، لیکن اس کی یہ تمنا کون پوری کرے؟ فرمانے والی تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کا دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سورۃ المؤمنون آیت 99 تا 100۔ انسان کی اصل عمر تو وہی ہے جو اطاعت کے کاموں میں گزر جائے، لہٰذا گناہوں میں گزرے لمحات تو زندگی کا خسارہ ہیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے راضی ہو جا. تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما، یا اللہ دین سے متصادم بدعات کو ذلیل اور رسوا فرما یا رب العالمین. یا اللہ دین محمدی سے متصادم بدعات کو ذلیل اور رسوا فرما اور بدعتی لوگوں کو بھی ذلیل اور رسوا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ ہم پر عنایتیں فرما، یا اللہ ہمیں ثابت قدم بنا، یا اللہ ہمیں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایسے کاربند فرما جیسے تجھے پسند ہو. یا اللہ ہمیں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایسے کاربند فرما جیسے تجھے پسند ہو یا رب العالمین. ہمیں اسی پر موت عطا فرما، جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم سے راضی ہو یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے. تو ہی ترقی و تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے اپنے دین اور دنیا اہل خانہ سمیت سب امور کے بارے میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں یا رب العالمین. یا اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین، مومن و مرد و خواتین کے معاملات سنوار دے یا رب العالمین. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت ڈال دے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت ڈال دے. یا اللہ بھوکے مسلمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست فرما، انہیں پہننے کے لیے کپڑے مہیا فرما، دہشت زدہ مسلمانوں کو امن نصیب فرما. یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے. یا اللہ مسلمانوں پر ان کے دین کی وجہ سے ظلم کرنے والوں سے انتقام لے. یا اللہ ان سے مسلمانوں کا بدلہ لے. یا اللہ جلد از جلد اپنی پکڑ ان پر نازل فرما. یا اللہ جو بھی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور زمین پر مسلط ہو گیا ہے اور انہیں گھر بدر کر رہا ہے، یا اللہ ان پر اپنی پکڑ نازل فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا اللہ مسلمان پر رحم فرما. یا اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. یا اللہ اسلام دشمن قوتوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی ہوئی منصوبہ بندیاں غارت فرما یا رب العالمین. یا اللہ ان کی مکاریاں تباہ فرما، ان کی عیاریاں برباد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم فرما یا ارحم الراحمین. یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما یا غفور یا رحیم. یا اللہ مسلمانوں کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کے معاملات آسان فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما یا رب العالمین. یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما. یا اللہ مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت نصیب فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں اور چالوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم سب کا انجام بہتر فرما یا ارحم الراحمین. یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما اور ان کے ہر اچھے کام پر مدد فرما یا رب العالمین. یا اللہ ان کے اچھے کاموں پر مدد فرما. یا اللہ ان کی آراء درست فرما اور انہیں تمام نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. یا رب العالمین. یا اللہ ان کے دونوں نائبوں کو تیری مرضی اور تیری رہنمائی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں صحت و عافیت سے نواز، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی برائی اور سرکشی سے روکتا ہے. اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اللہ تعالیٰ سے کیے وعدوں کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر اپنی قسموں کو مت توڑو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بخوب علم ہے. سورۃ النحل آیت 90-91. عظمت والے اور جلیل القدر پروردگار کو خوب یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا. اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10
فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل البدع التي تضاد دينك يا رب العالمين. اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الذي بعثت به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأذل المبتدعين إنك على كل شيء قدير. اللهم وارزقنا وثبتنا، اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى. اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى يا رب العالمين، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا في الدنيا والآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا يا رب العالمين، وفي جميع أمورنا. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتول أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أمن خائفهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنتقم ممن ظلمهم. اللهم انتقم ممن ظلم المسلمين في دينهم. اللهم انتقم يا رب العالمين، وعجل عقوبتك على من تسلط عليهم يا رب العالمين في دمائهم وأموالهم وأرضهم، وشردهم من أرضهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم ارحم المسلمين، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبطل مخطط أعداء الإسلام يا رب العالمين التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أبطل كيدهم، اللهم أبطل مكرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا غفور يا رحيم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم من المسلمين. اللهم يسر للأحياء أمورهم. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تحسن العاقبة لنا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وسدد آراءه ووفقه لكل عمل صالح مبرور يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، وفقهما لهداك يا رب العالمين، وانصر بهما الإسلام والمسلمين.
اللهم إنا نسألك أن ترزق خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.